کلاوے کے تقریباً 2 ماہ بعد بینش اور باسط پہلی بار گاؤں آئے تھے۔ اسی دن عائشہ بھی کافی عرصے بعد ماہم سے ملنے اس کے گھر آئی۔ وہ سیدھی ماہم کے کمرے میں چلی گئی۔ اسی دوران ماہم اور عائشہ کی چند ملاقاتیں ہوئیں، مگر مزمل کے متعلق ماہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس بات کا غصہ عائشہ کو تھا۔ ماہم نے عائشہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو بول اٹھی، تم کیسے آ گئی؟ ماہم نے خوش اخلاقی سے پوچھا، جیسے وہ ہر روز آتا ہے۔ عائشہ کے ایک ہی جملے نے ماہم کو چپ لگا دی۔ وہ نظریں جھکائے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایسی خراشیں گاؤں بن جاتی ہیں، میں نے کہا تھا نا، عائشہ نے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ ماہم نے اپنی کلائی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، کوئی گھاؤ نہیں ہے۔ عائشہ نے دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ماہم چودھری محبت کے گھاؤ نشان تھوڑی چھوڑتے ہیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ماہم نے سنجیدگی کے ساتھ اپنی صفائی دی، ویری نائس، روزانہ اسی کھڑکی سے دیکھتی ہو، پر ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ عائشہ نے ہلکا سا طنز کیا تھا۔ میرا یقین کرو عائشہ، ماہم نے زور دے کر کہا۔ اوکے فائن، کر لیا تمہارا یقین، کین یو ایکسپلین دس ٹو می؟ کیوں دیکھتی ہو اسے؟ عائشہ نے بغیر ٹائم ضائع کیے ماہم کو کہہ دیا۔ ماہم گردن جھکائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ ماہم چودھری، مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم صرف اپنے دل کو یقین دلا دو کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ زندگی کے فیصلے دماغ سے کیے جاتے ہیں، دل سے نہیں۔ ماہم نے اپنی طرف سے دلیل پیش کی تھی۔ شٹ اپ، کسے دھوکہ دے رہی ہو، خود کو یا مجھے؟ جو تم کہہ رہی ہو اگر یہ سچ ہے تو محبت کی اس کھڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو اور شمعون سے شادی کر لو۔ ماہم نے عائشہ کی بات سنی تو اس کے آنسو بغیر آواز کے ٹپکنے شروع ہو گئے۔ زیادہ ایموشنل مت ہو، بی پریکٹیکل، میں سمجھتی ہوں تمہاری یہ ڈیشنگ سویٹ سی محبت یہ سوسائٹی نہیں سمجھے گی، کوئی دیکھے گا تو کہے گا لڑکی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس کی فوراً شادی کر دو، وہ بھی پاگلوں کی طرح 2 ماہ سے آ رہا ہے، یہ لو موبائل اور اسے حقیقت بتا دو۔ کیسی حقیقت؟ ماہم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، یہی کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے، یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ ماہم نے گہری آواز کے ساتھ اقرار کیا تھا۔ پھر مت بنو ایڈٹ، عائشہ نے یہ کہا ہی تھا۔ ماہم نے کھلی کھڑکی کا پردہ ہٹایا اور کھڑکی کے پاس پڑی ہوئی ایزی چیئر پر گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ ماہم چند منٹ اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ ماہم کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور صرف شکایتی نظروں سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ عائشہ اٹھ کر اس کے پاس گئی اور معذرت خواہ انداز میں بولی، ماہم سوری، غصے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ گئی، یار مجھے تمہاری فکر ہے۔ بند دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہم ایزی چیئر سے اٹھی، ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھا، اپنے بال سیدھے کیے، چہرہ ٹیشو سے صاف کیا۔ کھول دو دروازہ، مونا نے دروازہ پیٹتے ہوئے آواز لگائی۔ ماہم نے عائشہ کو اشارہ کیا، اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ مونا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بس کچھ بات کر رہی تھی، عائشہ نے جلدی سے جواب دیا۔ باتیں سننی ہیں تو نیچے جاؤ، بینش باجی لاہور سے آئی ہوئی ہیں، نیچے امی کے پاس بیٹھی ہیں، جب سے آئی ہیں اپنے سسرال کے قصے سنائے جا رہی ہیں، امی نے بلایا ہے، جلدی جاؤ، چائے بنا رہی ہیں۔ مونا نے جاتے جاتے ایک ساتھ کافی ساری باتیں کہہ دی۔ کیا کیا بتاؤں ماں جی، بیگم صاحبہ بڑی اچھی ہیں، ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے، جو کام والی ماسی تھی نا، اس نے کام چھوڑ دیا، باضلہ کے پیپر ہونے والے تھے، مزمل صاحب اسے کام نہیں کرنے دیتے، خالہ بلقیس سے اتنا کام ہوتا نہیں، مجھ سے دیکھ کر رہا نہیں گیا، پھر میں شروع ہوئی اور چٹ پٹ سارے کام ختم کر دیے۔ بیگم صاحبہ نے دیکھا تو 1000 کا نوٹ اور ایک سوٹ اسی ٹائم انعام دیا، پھر کہنے لگی، بینش اچھا نہیں لگتا، تو بیٹھی رہے اور تیری ساس کام میں لگی رہے۔ بینش یہ بتا مزمل صاحب کو کیا تکلیف ہے باضلہ کو جو کام نہیں کرنے دیتے؟ عائشہ نے بینش کی باتوں کے نہ تھمنے والے سلسلے کو روکا اور اس کے انداز میں اس سے پوچھا، مزمل صاحب تو بہت اچھے ہیں جی، باضلہ سے چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں تم ڈاکٹر بنو گی۔ مونا چائے کی ٹرے اٹھائے کھڑی تھی۔ بینش اسے بتاؤ کہ باضلہ کتنا پڑھتی ہے؟ ماہم نے مونا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مونا نے میز پر چائے کی ٹرے رکھی اور باری باری سب کو چائے پیش کی۔ چائے کے دوران بھی بینش کی باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ مریم بی بی نے چائے پی اور نماز پڑھنے چلی گئی۔ مونا کو ماہم نے پڑھنے بھیج دیا۔ تمہارا مزمل صاحب کیسا ہے؟ عائشہ نے ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے بینش کی پھر سے چابی گھما دی۔ مزمل صاحب تو بڑے اچھے ہیں، کام سے سیدھا گھر آتے ہیں، دوسری منزل پر ان کا کمرہ ہے، اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، تم گئی ہو اس کے کمرے میں؟ عائشہ نے بات گھماتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ دیکھنا تو چاہتی تھی پر باسم نے منع کیا ہے، صرف باضلہ کو جانے کی اجازت ہے ان کے کمرے میں۔ ایسا کیا ہے وہاں؟ عائشہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ پتہ نہیں، باضلہ بتا رہی تھی مزمل بھائی کو بالکل پسند نہیں کہ کوئی ان کی چیزوں کو ہاتھ لگائے۔ باضلہ نے بتایا تھا ان کے کمرے کا سارا سامان باہر کے ملکوں کا ہے۔ اچھا یہ
یہ تو بتاؤ تمہارے صاحب کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ پھل فروٹ اور ڈرائی فروٹ، چائے اور کافی بڑی پسند ہے۔ بینش نے سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتایا تھا مگر اس کا تلفظ خراب تھا۔ ماہم جو اب تک خاموش تھی اطمینان سے بولی، بینش تم نے سب کے بارے میں بات کی سوائے باسط بھائی کے۔ بینش کا چہرہ کھل گیا باسط کا نام سن کے۔ بینش چہکتی ہوئی بولی، ماہم باجی باسط کی کیا بتاؤ، وہ اتنا اچھا ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتی۔ تم سے محبت کرتا ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ بہت محبت کرتا ہے، بڑا خیال رکھتا ہے۔ محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ وہ تو بول نہیں سکتا۔ عائشہ نے دو ٹوک ہی پوچھ لیا۔ عائشہ باجی تم بھی ایویں ہو، تمہیں کس نے کہہ دیا محبت بتانے کے لیے بولنا ضروری ہے؟ محبت تو جیسے تختی پر لکھتے ہیں ویسے ہی بندے کے منہ پر لکھی ہوتی ہے۔ محبت میں نہ پوچھتے ہیں اور نہ بتاتے ہیں، بس اندازے ہی میں پتہ چل جاتا ہے۔ بینش تھوڑی دیر بیٹھی پھر معراج کے گاؤں اپنے مہ کے چلی گئی۔ ماہم تو ویسے ہی کم گو لڑکی تھی، بینش جانے کے بعد عائشہ کو بھی چپ لگا گئی تھی۔ آج تم چپ چاپ سی ہو؟ حارث نے واٹس ایپ پر ویڈیو کال کرتے ہوئے عائشہ سے پوچھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ عائشہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ جو محبت میں چہرہ نہ پڑھ سکے وہ محبت کے امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ حارث نے موبائل پر عائشہ کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ عائشہ نے موبائل کی طرف سے گردن موڑتے ہوئے پوچھا۔ یہ سوال میں نے تم سے کبھی نہیں پوچھا، تم نے پوچھا ہے تو جواب یہ ہے اپنے دل سے پوچھ لو۔ تم مجھے اصل بات بتاؤ جس کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہو۔ کم ان عائشہ ٹیل می۔ ڈسٹرب تو ہوں، تمہیں کیسے پتا چل جاتا ہے؟ عائشہ نے شرماتے ہوئے سوال کیا۔ انسان کا فیس اس کے اندر کا کیمرہ ہوتا ہے جس میں سب کچھ کلیئر نظر آتا ہے۔ جس بات کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہو وہ تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتائی۔ بتاتی ہوں، مزمل بیگ ہے نا؟ کون مزمل بیگ؟ وہی ماڈل ٹون والا، بتایا تو تھا۔ یس یس آئی نو۔ کیا ہوا؟ کہیں پھر سے تو ایکسچینج والا چکر نہیں ہو گیا؟ حارث نے عائشہ کو تنگ کرنے کے لیے شرارت کی۔ شٹ اپ حارث، تمہاری انگلش تو اب بڑی بہتر ہو گئی ہے، اب تو شٹ اپ کہہ کر چپ کرواتی ہو۔ حارث نے بات لگائی۔ ارے کہاں انگلش والی ٹیچر کہتی ہیں گھر جا کر انگلش میں بات کرو۔ ابا اماں سے کیا بات کروں؟ ماہم سے بات کرتی ہوں تو انگلش کے لفظوں کا استعمال کرتی ہوں۔ آج بینش نے تو بالکل دیسی بنا دیا تھا، ایک نئی بوڑھی سہیلی بنی ہے، ان سے بھی اردو میں ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ بوڑھی سہیلی کون؟ حارث کو تجسم پیدا ہوا۔ مزمل بیگ کی دادی ممتاز بیگم۔ تم نے مزمل بیگ کی بات شروع کی تھی۔ وہی تو، تم میری سنتے کہاں ہو، بیچ میں ہی ٹوک دیتے ہو۔ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے؟ عائشہ نے اکتاتے ہوئے کہا۔ تم بات کرو، میں بیچ میں نہیں بولوں گا، پرامس۔ 2 ماہ پہلے مزمل بیگ برات کے ساتھ آیا تھا، اسے ماہم سے محبت ہو گئی۔ ماہم کو بھی اس سے محبت ہے پر وہ مانتی نہیں۔ وہ ماڈل ٹاؤن سے روزانہ معراج 2 ماہ سے آ رہا ہے، فجر کی نماز کے بعد ایک نظر اسے دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ تو ہے ماہم کی منگنی شمون سے طے ہے، جو وہ توڑنا نہیں چاہتی، کہتی ہے اپنے ابو کی زبان کا پاس رکھوں گی۔ میں چاہتی ہوں کسی بھی طرح مزمل اور ماہم کی شادی ہو جائے، جائز یا ناجائز کسی بھی طریقے سے۔ تم یہ کیوں چاہتی ہو؟ ماہم کے لیے، شاید مزمل کے لیے۔ میں چاہتی ہوں میری ماں باپ کی وجہ سے جس محرومی میں اس نے زندگی گزاری ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ میری ماں باپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہی کچھ اس کے ماں باپ نے تمہارے ساتھ بھی تو کیا تھا۔ مجھے تو اماں ابا نے اتنا پیار دیا کہ اپنے ماں باپ سے نفرت سی ہو گئی ہے۔ میں کچھ کہوں؟ کہو۔ عائشہ دیکھو، تم گلٹی فیل مت کرو، تم نے مزمل کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ جہاں تک ماہم اور اس کی شادی کا سوال ہے اسے وقت پر چھوڑ دو۔ تمہارے قصوں میں اپنی لو سٹوری تو گم ہو گئی ہے۔ میں جانوں، میں آ رہا ہوں، حکیم صاحب کو بتا دینا، نکاح کر کے ہی واپس جاؤں گا۔